انرجی کیوں ہے، ہمارے جسم پر بھاری پن کیوں محسوس ہوتا ہے، ہر وقت لیزینس کیوں رہتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت چھوٹی چھوٹی وجوہات ہیں جو ہم نوٹ نہیں کرتے لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی میں نے عادت دیکھی ہے کہ گھر میں کھڑکیوں کو بند رکھتے ہیں۔ جب کھڑکیاں بند ہوتی ہیں، کراس وینٹیلیشن نہیں ہوتی، گھر میں روشنی نہیں آتی، سن لائٹ نہیں آتی، جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس سن دیا ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بلیسنگ ہے۔ جب اس کی شعائیں ہمارے گھر کے اندر نہیں داخل ہوتی، گھر میں ہر وقت اندھیرا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے نیگیٹو انرجی ہمارے گھر میں بیٹھ جاتی ہے، جسم کے اندر اس طرح نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، آپ کا جسم، آپ کی باڈی لیتھارجک ہو جاتی ہے، آپ کا دل ہی نہیں کرتا جگہ سے اٹھنے کا یا کہیں بھی جانے کا۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پرانا سامان جو کہ بوسیدہ ہو چکا ہے اسے پھینکتے نہیں ہیں، یا وہ ایسا سامان جسے وہ استعمال ہی نہیں کرے اپنی بوریوں کے اندر بند کر کے رکھتے ہیں۔ ان بوریوں کو کھولیں اور اس کے اندر جو ایسا سامان ہے جو آپ نے استعمال نہیں کرنا، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پوری کی پوری بوریاں پھینکنے کے قابل ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود ان کی چھانٹی کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ سامان استعمال کا ہے اور یہ پھینکنے والا ہے، لیکن بعد میں جب دیکھا جاتا ہے تو جو سامان ہم نے سائڈ پر رکھا ہوتا ہے وہ بھی 3 4 5 10 سال تک ہم انہیں استعمال نہیں کرتے۔ ایسے کپڑے جو آپ اب استعمال نہیں کرتے، یا آپ کی شادی کے کپڑے ہیں جو اب آپ کے اندر نہیں گھستے، یا آپ کے بچوں کے کپڑے ہیں، اب آپ کا بچہ بڑا ہو رہا ہے اس کے اندر نہیں آتے، وہ سامان ہٹا دیجئے۔ اگر اس قابل ہے کہ کسی کو دے سکتے ہیں تو دے دیں، اگر اس قابل نہیں ہے کہ کسی کو دیا جا سکتا ہے تو اس کو ٹریش کر دیں، اس کو ہٹا دیں، لیکن گھر سے نکال دیں۔ گھر کے اندر جتنا کم سامان ہوتا ہے اتنی پازیٹیوٹی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے واش روم سے نکلنے کے بعد وہ واش روم کا دروازہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ واش روم کا دروازہ ہر وقت بند رکھنا چاہیے، جس طرح کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ جب ہم واش روم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی یا اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تیری خبیث جنوں سے، جو کہ فیمیل ہیں اور میل بھی ہیں۔ اللہ کی ایک مخلوق جن ہے جو کہ گندی جگہوں پر، یعنی کہ جو خبیث جگہیں ہوتی ہیں، وہ کچھ جنات اسی گندی جگہ پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی اور ہمیں یہ دعا سکھائی ہے۔ اسی طرح ہمیں واش روم کے ڈورز بھی بند رکھنے چاہیے تاکہ جو نیگیٹو انرجی ہمارے گھر میں نہ پھیلے، نہ ہمارے گھر کی طرف آئے۔ کچھ گھروں میں دیکھا گیا، یا جو بیچلرز آپس میں اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، دیکھا گیا کہ وہاں پر مہینوں بیڈ شیٹس نہیں دھوئی جاتی۔ بیڈ شیٹ کو واش کرنے کا رول یہ ہوتا ہے کہ ہر ہفتے بیڈ شیٹ کو واش کیا جائے اور روزانہ بیڈ شیٹ کو جھاڑ کر ڈالا جائے، چاہے آپ رات کے ٹائم سونے سے پہلے جھاڑ لیں، اپنی عادت بنا لیں کہ دن میں روزانہ اٹھنے کے بعد بیڈ شیٹ کو اچھی طرح ریموو کر کے جھاڑنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے بیڈ شیٹ ڈال دیں۔ 7 دن کے بعد آپ اپنی بیڈ شیٹ چینج کر دیا کریں، چاہے آپ گھر میں رہ رہے ہوں یا چاہے آپ ہاسٹل میں رہ رہے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، اور سنتوں سے ہمیں وہ چیزیں پتہ چلتی ہیں جو کہ ہمیں آج ماڈرن سائنس بتا رہی ہے کہ نبی پاک روزانہ اپنی بیڈ شیٹ کو جھاڑتے تھے، جس پر سوتے تھے اسے روزانہ جھاڑنا چاہیے۔ ہمارے بیڈ کے اوپر ایسے مائکرو آرگینزمز ہوتے ہیں، اس طرح کے بیکٹیریا ہوتے ہیں، کچھ ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جنہیں نیکڈ آئی سے نہیں دیکھا جا سکتا، آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے آپ کو نہیں دکھیں گے، وہ مائکرو آرگینزمز ہوتے ہیں۔ جب ہم انہیں جھاڑ دیتے ہیں تو وہ بیڈ سے دور ہو جاتے ہیں، نیگیٹو انرجی بیڈ سے دور ہو جاتی ہے، اور جن لوگوں کو انسومنیا کا پرابلم ہے، یعنی کہ نیند نہیں آتی، تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ سو جاتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ کچھ گھروں کے اندر ایسا سامان پڑا ہوتا ہے، ایسی لکڑی پڑی ہوتی ہے جو بوسیدہ ہو چکی ہوتی ہے، جس میں دیمک پڑ گئی ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اپنے گھر سے اس لکڑی کو، اس وڈ کو نہیں ہٹاتے۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے گھر کے اندر نیگیٹو انرجی لانے کی۔ اگر کوئی بھی ایسی آپ کے گھر میں لکڑی رکھی ہوئی ہے، فرنیچر ایسا رکھا ہوا ہے جس کو کافی سال گزر چکے ہیں، لوگ 30 40 سال، اچھی لکڑی 30 سال ٹائم نکال لیتی ہے، لیکن اگر ایسی لکڑی ہو جس کے اندر کیڑے پڑ جائیں، اس کو گھر سے ریموو کر دینا چاہیے۔ ہر سال اپنے گھر کو پینٹ کروانا چاہیے، اس سے اگر گھر کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، نیگیٹو انرجی ہوتی ہے تو وہ گھر سے نکل جاتی ہے۔ آپ گھر میں جتنا آرگنائز طریقے سے رہیں، ڈسٹنگ کریں، اتنا آپ کا گھر نہ صرف صاف رہے گا بلکہ نیگیٹو انرجی جو آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کے گھر کے اندر ہے وہ بھی جاتی رہے گی۔ ایک جڑی بوٹی ہے وہ بھی جاتی رہے گی۔ ایک جڑی بوٹی ہے جس کا نام ہرمل ہوتا ہے، میں آپ کو پکچر میں شو بھی کر دوں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس جڑی بوٹی کو جلانا ہے اور اپنے پورے گھر میں اس کا اسموک یعنی کہ دھواں دینا ہے۔ ہر مہینے کی اپنی یہ عادت بنائے، اس سے بھی نیگیٹو انرجی گھر کے اندر سے چلی جاتی ہے۔ ہمارے گھر کے قریب کچھ لوگ رہتے ہیں اور اکثر ہم وہاں سے گزرتے ہیں تو میں دیکھتی ہوں کہ وہاں گھر کے باہر سارا بوسیدہ حال سامان، جسے میں شاید بغیر دیکھے کچرے کے ڈبے میں ڈال دوں گی، لیکن انہوں نے وہ سامان جمع کیا ہوا ہے۔ ایسی کرسیاں جو بوسیدہ حال ہو گئی ہیں، دیمک لگی ہوئی ہے، سائیڈ سے ٹوٹی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ دودھ کے پیکٹ جو خالی ہو جاتے ہیں یا دودھ کے وہ کارٹن جو خالی ہو جاتے ہیں جنہیں اب ہٹا دینا چاہیے،
ان لوگوں نے، اس فیملی نے وہ بھی جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اب وہ گھر مشہور ہو گیا ہے کچرا کنڈی گھر کے نام سے، کہ جہاں پر کچرا رکھا ہوتا ہے اس کے آگے آپ آ جائیں۔ ہم اس طرح جب کسی کو بلانا ہوتا ہے تو وہ گھر اسی کچرا گھر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ جب ہم وہاں سے گزرتے بھی ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے ایک نیگیٹو انرجی، نیگیٹو وائبس۔ یہ کس وجہ سے ہے کہ جب بوسیدہ سامان کو گھر میں رکھا جاتا ہے۔ اب اس میں صرف بوسیدہ سامان نہیں ہے، میں نے بہت ساری بچیاں بچے ایسے دیکھے ہیں جنہیں سامان جمع کرنے کی عادت ہوتی ہے، وہ استعمال نہیں کرتے، پرانی کیپس رکھی ہوئی ہیں، پرانی جو ہے وہ رسٹ واچ رکھی ہوئی ہیں، پرانا میک اپ، ایکسپائرڈ میک اپ رکھا ہوا ہے، اسے استعمال نہیں کیا جا رہا، لیکن گھر کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں، بغیر دیکھے انہیں تھیلے کے اندر ڈالیں اور اس کو ٹریش کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، یہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ اور خاص کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ قیامت والے دن دو بادلوں، دو پرندوں کی صورت میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام یعنی کہ فرشتے بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنے میں آسمان سے زور سے آواز آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا تھا، اور وہاں سے ایک فرشتہ آیا ہے، وہ فرشتہ یہ کھڑا ہے اور آپ کو سلام عرض کر رہا ہے اور آپ سے فرما رہا ہے کہ آپ کو مبارک ہو دو نوروں کی، آپ کو بشارت ہو دو نوروں کی، جن میں سے ایک سورہ فاتحہ ہے یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین، اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری دو آیاتیں ہیں۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جادوگر سورہ بقرہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، نیگیٹو انرجی نکل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ بقرہ کو پڑھنا برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا حسرت ہے۔ یعنی کوئی محروم شخص ہی ہوگا جو سورہ بقرہ کی تلاوت نہ کرے۔ ایک صحابی بتاتے ہیں کہ وہ ایک رات کو بیٹھ کے سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور قریب ہی ان کا بچہ یحییٰ جو تھا وہ چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا تھا، تو ساتھ ہی ان کا گھوڑا بھی کھڑا ہوا تھا۔ جب وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے تھے تو گھوڑا بدکنے لگتا تھا، صحابی بڑے حیران ہوتے تھے، پھر وہ رک جاتے تھے، پھر وہ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کرتے تھے تو گھوڑا بدکنے لگتا تھا۔ صحابی کو شبہ ہوا اور ڈر لگا کہ کہیں اتنا نہ بدکے کہ میرے بچے کے اوپر نہ آ جائے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ویسے ہی کیجولی آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا، جب میں نے دیکھا تو ایک بادل تھا اور وہ چراغ کی طرح روشن تھا۔ اب وہ جو روشنی تھی وہ حقیقی طور پہ فرشتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا تھا وہ بادل میرے قریب آ جاتا تھا اور گھوڑا بدکنے لگتا تھا، اور جیسے ہی میں رک جاتا تھا وہ بادل دوبارہ اوپر کی طرف چلا جاتا تھا۔ صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے تو فرشتے آ کر تمہاری تلاوت کو سن رہے تھے، اگر تم صبح تک تلاوت کرتے رہتے تو قریب تھا کہ فرشتے زمین پر آ جاتے اور تم سب اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھتے۔ حضرت ابی بن کعب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قرآن کی سب سے عظمت والی سورت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو آیت الکرسی کا شروع کا حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ اپنا ہاتھ حضرت ابی بن کعب کے سینے پر دے مارا اور فرمایا اے ابو منذر تمہیں مبارک ہو تمہارا علم۔ یہ آیت الکرسی جو ہے یہ بھی سورہ بقرہ کا ہی حصہ ہے۔ ابو ہریرہ بتاتے ہیں کہ 3 دن تک ان کے گھر میں انسانی بھیس میں شیطان آتا تھا، بیت المال سے پیسے چرا کے بھاگنے لگا تھا۔ ابو ہریرہ نے ان کو ایک دن پکڑ لیا، اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسی بات بتاؤں گا جو تمہارے کام آئے گی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قرآن میں ایسی عظمت والی آیت ہے کہ جب انسان رات کے وقت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ معمور فرماتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ صبح ہوئی تو ابو ہریرہ نے یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ نبی پاک نے کہا تمہیں پتہ ہے جو تمہارے گھر میں 3 دن سے آ رہا تھا وہ شیطان تھا، وہ ہے تو جھوٹا لیکن بات وہ سچی کر گیا ہے۔ جن لوگوں کو اپنے گھر کے اندر نیگیٹو انرجی، نیگیٹو وائبس، کوئی بھی اثرات، جنات، جادو ٹونا یا کالا علم یا پھر نظر محسوس ہوتی ہے، ان کا پہلا کام ہوتا ہے وہ عالموں کے پاس جاتے ہیں، اور پھر اگلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دیندار عالم ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا،
وہ بھلے क्लेम करें कि हम बहुत ज्यादा दीनदार हैं, लेकिन ज्यादातर 99% देखा गया है कि वो भी जिन्नात को अपने ताबे करके रखे हुए होते हैं, और वो भी खबीस जिन्नों को, और फिर उनके जरिए काला इल्म और जादू वगैरह करवाते हैं। वो जादू से ही जादू का तोड़ करना चाहते हैं। ज़ाहिरी तौर पर वो आपको दिखाते हैं कि उन्होंने जादू का तोड़ कर दिया है, कुछ दिनों बाद वो जादू दोबारा से असर करता है। आपको यकीन हो जाता है कि उस शख्स के पास जाने से मुझे फायदा हुआ था, आप दोबारा उस शख्स के पास जाते हैं और उसकी दुकान इस तरह चल पड़ती है। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि नहीं, हम तो पैसे नहीं लेते, लेकिन जो वो शोहरत को एंजॉय कर रहे होते हैं उन्हें उसी में मजा आ रहा होता है। हमारे लिए तो यही बात काफी है कि जादूगर सूरह बकरा तक नहीं पहुंच सकता। जादू का ताल्लुक, जिन्नात का ताल्लुक, इविल आई का ताल्लुक यानी कि नजर का ताल्लुक, ये सब चीजें नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्स हैं, ये सब शैतानी चीजें हैं, और ये सूरह बकरा तक नहीं पहुंच सकती। यानी सूरह बकरा को अल्लाह ताला ने जो ताकत दी है उसका मुकाबला नहीं कर सकती। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर में इन चीजों का कोई दखल नहीं होता। अब कुछ लोग कहते हैं सूरह बकरा जो है लटका ली जाए। लटकाने की मिसाल ऐसी ही है, जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर से कहें कि दवाई दे दें। जब डॉक्टर आपको कहेगा कि दवाई खानी है तो उससे आप यही कहें कि मैं खाऊंगा नहीं, मैं लटका लूंगा, तो हो सकता है लटकाने से मुझे कुछ फायदा हो जाए। जब आपको पता है कि लटकाने से कोई फायदा नहीं होगा, उसे खाने से ही फायदा होगा, तो कुरान की मिसाल भी इसी तरह है कि उसे पढ़ने से ही फायदा होगा। सूरह बकरा पर मैंने अलहदा से एक वीडियो बनाई है जिसमें सारी डिटेल मैंने दी है। अगर उस वीडियो को आप देख लेंगे आपको ज्यादा आसानी के साथ ये बात समझ में आ जाएगी।